الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وَاعْلَمُوا اور جان لو تم ان فیکم بے شک تم میں ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو یطیعکم فی کثیر من الامر اگر وہ تمہارا کہنا مانے اکثر امور میں لعنتم تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ تعالی حبب الیکم الایمان اس نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور ناپسند بنا دیا ہے اس نے تمہارے لیے کفر کو فسق کو نافرمانی کو اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہیں رشد و ہدایت والے فضلا من اللہ ونعمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اس سے پہلے والی آیت آپ کے ذہن میں رہے گی تو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا. کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن معیط کو بنو مستلق قبیلے میں وصولی زکوٰۃ کے لیے بھیجا اور وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے. ماضی میں ان کی آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا تھا تو یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں. آپ واپس آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ تو میرے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اس کو دیکھ کر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے جوش دکھایا اور جو جوش دکھانا مبنی بر صداقت تھا اور بوجہ ایمان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بھیجا تو صورت حال یہ کھلی کہ بھئی وہ تو حملہ آور ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، استقبال کرنے کے لیے آئے تھے. تو کل اس سلسلے میں ایک سماجی ادب بتایا گیا کہ کوئی بھی معاملہ گاؤں میں، بستی میں، محلے میں پیش آئے، ملک کے اندر پیش آئے تو پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق کر لو، جلد بازی مت کرو.
یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہاں فرمایا جا رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تم اچھی طرح جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور پہلے بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہ تم اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. اگر تمہارے دباؤ میں آ کر فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد فرما دیتے اور پھر اس اعلان فرمانے کی وجہ سے کچھ قتل ہو جاتی اور بعد میں تمہیں علم ہوتا کہ وہ بھی مسلمان ہی تھے, یہ غلط فہمی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے, تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی کہ ہو ہم نے جلد بازی کر کے اپنے ہی لوگوں کا قتل کر دیا, تم پچھتاتے رہتے عمر ساری. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے اس وقت بنفس نفیس وہ تمہارے درمیان موجود ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. مگر ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے یہ کوئی ایسا جرم کیا گناہ کیا کہ جس پر ان کو عتاب کا شکار بنایا جائے, فوراً فرما دیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. صحابہ نے یہ کیوں کیا کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو فرستادہ کو جو ہیں وہ پریشان کیا, حملہ آور ہونے لگے ان پر. فرمایا کہ اللہ نے اصل میں تمہارے دلوں کے اندر ایمان رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایمان والے کے ساتھ وہ ایسا کر رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قاصد کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے. تو بھرپور ایک طرف تو ایک سماجی ادب بتایا گیا, ایک معاشرتی ادب بتایا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی وجہ سے ذرا برابر کسی کے دل کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے متعلق ذرا برابر بھی کوئی ہلکا فکر پیدا نہ ہو جائے. فرمایا نہیں, صحابہ تو وہ ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ اکرام نے اگر یہ اقدام کیا بھی ہے جلد بازی تو ایمان کے تقاضے کے تحت کیا ہے. ایمان ان کی محبوب دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں کو ایمان ڈال کر کے مزین کیا ہے. اور جہاں تک ہے فسق کفر اور نافرمانی, وہ تو صحابہ کے نزدیک بڑی بری چیزیں ہیں, ناپسند ہیں صحابہ کو کفر فسق اور عصیان. اس کے معاملے میں وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اولئک هم الراشدون, یہی وہ لوگ ہیں جو رشد پر ہیں, ہدایت پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں. اور یہ جو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈالی ہے, اور یہ جو کفر کے خلاف ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی ڈالی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں جسے توفیق ایمان دیتے ہیں, اعمال صالحہ کی توفیق دیتے ہیں.